فارن منسٹری آپ کو پتہ ہے اس طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, بٹ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈلنس ہے تھوڑا سا. آپ کو مطلب دورے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, ان کو ملنا ہے, پریسرز ہیں, میٹنگز ہیں. فارن منسٹری کا اس طرح سے کام نہیں ہے. آیا یہ بات میں نے کر دی, بٹ پچھلے ہفتے ہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹبیکو کے اوپر جو سارا مسئلہ ہوا تھا, جو ہم نے سوڈان میں 10 پیکٹ کی وہ بھیجنی تھی, پوری خبر کی تھی ہم نے. اس کے اندر آپ نے مجھے بتایا کہ جی وہ کامرس اور ہیلتھ منسٹری نے اپروو کر دی, فارن منسٹری نے اس کے اندر پنگا ڈال دیا. تو اسحاق ڈار صاحب اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں ضرور. سر آج کیا ہوا کہ ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے ایز ڈپٹی پرائم منسٹر, جو کہ ایک آپ سوچیں تو ایک اہم ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عربیہ بھی جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک کوئی افریقن نیشن ہے وہاں پہ بھی انہوں نے رکنا ہے. اور اس دوران جو پرائم منسٹر صاحب از ٹریولنگ, تو یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کوئی چیز ہو جس کے اندر آپ کو پرائم منسٹریل قسم کے فیصلے لینے پڑیں, تو ڈپٹی پرائم منسٹر جو عموماً ایک پرائم منسٹر نہیں رکھتا, اس کنڈیشن میں تو ہمیں بتایا گیا کہ جی میں نے رکھ لیا ایک ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ خبر لگی, میں کہا میں آپ سے شیئر کروں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی ضرورت کیا پیش آتی ہے, اور اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت ہے یا سیریمونیل ایک پوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ وہ دور تو ہے نہیں کہ پرائم منسٹر یا بادشاہ جو ہیں اگر انہوں نے کسی ملک کا دورہ کرنا ہے تو وہ بحری جہاز پہ بیٹھ کے نکل گئے ہیں, اب 40 دن بعد وہ ادھر پہنچیں گے تو پیچھے کچھ ہو رہا ہے تو کوئی فیصلہ لینے والا ہی نہیں ہے. اب واٹس ایپ چلتا ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, سب کو سب کچھ پتہ لگ رہا ہے. مطلب پرائم منسٹر تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے بھی میسج کر سکتا ہے کہ اس کو یوں اور ووں کر لو, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب نہیں ہوتا تو شاید سینٹ کا چیئرمین بھی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. جی جی. اچھا جب اتنی ساری چیزیں, اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہو سکتا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے ایک سیریمونیل پوزیشن پیدا کی ہے, اب اس کی تنخواہ بھی ہوگی, اس کے پرکس بھی ہوں گے, مطلب ضرورت کیا تھی, یہ تو میرا پہلا سوال ہے. باقی کیونکہ پچھلی بریک میں آپ کرکٹ کی بات کر رہے تھے, ایک لحاظ سے یہ چیز مثبت بھی ہے کیونکہ جولائی میں ہمارا T20 ورلڈ کپ ہے اور ابھی تک نائب کپتان کا فیصلہ نہیں ہو سکا, لیکن سیاست میں ہم نے نائب وزیر اعظم کا فیصلہ کر لیا. سو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اچھا تیسری اس میں نا مجھے یہی لگتا ہے کہ جو بات ہوتی تھی, آپ کو یاد ہے آج سے مہینہ 2 مہینہ پہلے جب اورنگزیب صاحب کا تقرر ہو رہا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب کا انفلوئنس کم کرنا چاہتی ہے حکومت. IMF کی طرف سے بھی کنسپیرسی تھیوری تھی کہ جی پریشر ہے, کہ وہ کہتے تھے جی نو ڈار. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا تھا کہ جی کچھ بھی کر لیں پر ڈار نہیں. اس قسم کی ساری ہم باتیں سن رہے تھے. اچھا اس میں ایک چیز جو میں تب بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ یار اورنگزیب صاحب کے پاس جتنی مرضی سپورٹ ہو, جن مرضی کوارٹرز کی, آپ دیکھیں کہ جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اس کا جو تاحیات قائد ہے, ڈار صاحب کی ایکسس اس کے کان تک ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کہہ رہے ہیں, تو اورنگزیب صاحب کتنی منوا لیں گے اپنی, ٹھیک ہے. وہ جتنے مرضی ان کے آپسی وہ چلتے رہیں کہ جی اس کمیٹی میں تم نہیں ہوگے یا اس کمیٹی میں کو میں چیئر کروں گا, الٹیمیٹلی تاحیات قائد کا کان ہے ان کے پاس. سو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو خبر ہے نا وہ ہے جو کہ رانا ثنا صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب واپس چیئرمین بن جائیں, جو کل ہم نے بات کی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آگے جا کے کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ ہمیں وہ کاف لیگ والا ریپیٹ آ جائے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, سو کاف لیگ جو ہے نا اس کا قائد اعظم سے کوئی لینا دینا ہو یا نہ ہو, ان کی پارٹی کے نام میں جو کاف آتا ہے وہ قائد اعظم کا ہے. نون لیگ میں جو نون آتا ہے وہ نواز شریف کا ہے. لیکن اب شاید پارٹی والوں کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف اتنے پاپولر نہیں رہے. سو اگر نواز شریف ایز قائد کہیں گے کہ پارٹی کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تو شاید پارٹی فالو ہی نہ کرے, لیکن ایز چیئرمین آف دا پارٹی جب وہ کہیں گے تو پھر اس کی آئینی ایک حیثیت بن جائے گی اور پھر ویسے کرنا پڑے گا. ہاں سر, اور وہ بن رہے صدر, نون لیگ میں تو چیئرمین نہیں ہے نا, صدر ہے. اوکے, تو صدر بن رہے. سر میرا بھی اس کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ 2 دن میں 2 اہم جو ہمیں لگتا ہے نون لیگ کی حد تک اہم عہدے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے گئے جن کا آپس میں, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ایک کلوز ریلیشن شپ ہے. اسحاق ڈار ڈپٹی PM, نواز شریف جو ہے وہ صدر
نون لیگ کے. سو اس سے تو سر یہ تاثر مجھے ملا ہے کہ جو دوسرا کوارٹر ہے اسی پارٹی کا وچ از شہباز شریف گروپ, جو ہے پتہ ہے سر دیکھیں نا ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھ کے عموماً جو ہے وہ اس چیز کی جو باریکی ہے اس کے اندر نہیں جاتے, تو میں تو آپ کو پتہ ہے باریکی کا بندہ ہوں سر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ بات جو ہے یہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ہر فیملی کے اندر مطلب یہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ ایک ہی شعبے میں ہو, ایک ہی آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک ہی چیز کے اندر آگے ہیں, اور آپ کا کاروبار وہ ہو یا آپ کی سیاست ہو وہ یا آپ کا حلقہ ہو وہ, تو اس کے اندر پھر آپ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں بگڑ جاتی ہیں. یہ بات مان لی ہم نے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف جو وقتاً فوقتاً میں بتاتے رہتے ہیں کہ یار دو بھائی جو ہیں وہ A1 ہے, یہ ہم بالکل مان سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ دو بھائی جو ہوتے ہیں ان کی جنریشن کے وہ بالکل ایسے ہوں گے. بچوں کا نہیں کچھ کہا جا سکتا. تو اس وجہ سے صرف اس وجہ سے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن ان کی فیملی کی وہ حکومت میں نہیں ہے اس طرح سے. حمزہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ایک بیک سیٹ لی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اندر بالکل ہی ایک فلپ سائڈ ہے کہ حالانکہ ان کی اس طرح سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے لیکن ان کی بیٹی موجود ہے اس کے اندر. سو یہ چیز جو ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.